السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، تو میں نے آج سوچا کہ ایک تو رمضان ہے ساتھ ساتھ، اور جو میں نے پڑھا ہے وہی ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لوں تاکہ فریش بھی ہوگا اور تھوڑی لوگوں کو نا پتہ بھی چل جائے گا۔ اچھا، جب ہمارا ہوتا یہ ہے کہ روز ہم نے جا کے نا پیشنٹ سے ہسٹری لینی ہوتی ہے، اپنی مرضی کا کوئی بھی پیشنٹ آپ وارڈ میں لے لو، ان سے ہسٹری لینی ہوتی ہے، اور ساتھ میں نا ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے ان کی اجازت سے۔ اچھا، تو بہت کامن چیز دیکھنے میں آئی ہے نا کہ جن لوگوں کو ہر طرح کے، چاہے کوئی چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو، زیادہ تر بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اگر پوچھا جائے نا کہ آپ کو شوگر کا مرض ہے یا بی پی ہے، تو ان سے پوچھو کہ آپ لوگ دوائیاں لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم بس ہاں لیتے ہیں، جس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز میرے گھر میں بھی میرے دادا کی طرف دیکھی جاتی تھی، وہ یہ دوائیاں نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں، مطلب ایک کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ شوگر پتہ نہیں کیا چیز ہے اور شوگر نہیں ہونی چاہیے، نئی دوائیاں کھانی، یا اس کی وجہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اس طرح کا ہوتا تھا اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ لوگ کیوں نہ دوائیاں نہیں لیتے باقاعدگی سے کنٹینیوسلی۔ اچھا، اب ڈائبٹیز نا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹائپ 1، ایک ہوتی ہے ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نا، اچھا نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ گلوکوز بن جاتا ہے، شوگر بن جاتا ہے، چینی یا میٹھا بن جاتا ہے، اگر عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، جس کی وجہ سے ہماری جسم میں طاقت آتی ہے اور ہماری چیزیں کام کرتی ہیں، ہمارے مسلز کام کرتے ہیں، ہماری باڈی فنکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ شوگر بن جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہوا ہے نظام، اس میں انسولین ہوتی ہے جو کہ شوگر کو نا توڑتی ہے تاکہ ہماری انرجی پروڈیوس ہو سکے، اور یا پھر ہمارے مسلز یوز کر سکیں اس کو پراپر فنکشننگ کے لیے انسولین ہوتی ہے۔ اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے نا، وہ انسولین ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں نا، آپ کے جسم میں انسولین بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، ایک دم سے ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ بچوں میں یا جوان لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتی ہے، اور یہ تب پتہ چل جاتی ہے کہ ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اور ان کا علاج صرف انسولین ہوتی ہے، انہوں نے ساری زندگی انسولین لگانی ہوتی ہے شروع سے۔ اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے ٹائپ 2، جو کہ انسولین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، نان ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شروع سے نہیں ہوتی، یہ آپ کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے زندگی میں زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں، یا پھر اوور ویٹ، جس میں اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں نا، اوور ویٹ یعنی کہ آپ کی ایج کے حساب سے ویٹ زیادہ ہو، تو ان لوگوں میں یہ والی ڈائبٹیز پائی جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین ہوتی ہے باڈی میں، لیکن جو باڈی کے سیلز ہوتے ہیں نا، وہ انسولین ان پہ ایکٹ نہیں کرتی، مطلب وہ ریزسٹنس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انسولین تو باڈی میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے جو شوگر بن رہی ہے کھانے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے مزید جو شوگر ہوتی ہے وہ فیٹ بننے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس بندے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ تھکا ہوا محسوس کرے گا، اس کی ٹانگیں سن ہونا اور اس طرح کی چیزیں نا کافی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ نا، ہم لوگ نے اگر چیک کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو شوگر ہے، کہ اس طرح کا مسئلہ کوئی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ اس انسان کا یا اس پیشنٹ کا یا کسی کا بھی، اگر میرا بھی ہے تو میں اپنا خون کا نا شوگر ٹیسٹ کروں گی، وہ جو گلوکومیٹر ہوتا ہے۔ اب اس میں تین طرح سے شوگر چیک کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے فاسٹنگ، کہ آپ نے کھانا کھا لیا، اب آپ نے 6 سے 8 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، آپ پانی پی سکتے ہیں پر کھانے والی کوئی چیز نہیں کھا سکتے جس میں کیلریز ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس گلوکومیٹر سے چیک کرنا ہے اور اپنے شوگر لیول دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نارمل بندہ ہے، جو صحت مند بندہ ہے، اس میں جو لیول آئے گا نا شوگر کا، وہ آئے گا 80 سے 100، ٹھیک ہے، 80 90 یا 100 یہ والی ویلیوز آئیں گی، ٹھیک ہے، اور یہ نارمل ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک اور لیول ہم دیکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے کھانے کے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد، آپ نے کھانا کھایا اس کے 2 گھنٹے بعد آپ نے اپنا شوگر لیول چیک کرنا ہے۔ اب وہ نارمل بندے میں کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 110 سے 120 تک، ٹھیک ہے، یہ نارمل دیکھا جاتا ہے، یا 140 تک بھی ہو سکتا ہے نارمل، صحیح ہے۔ اچھا،
اب یہ نارمل ہے. اگر اس سے دونوں فاسٹنگ اور رینڈم دونوں زیادہ ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ ڈائبٹیز ہے. ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے, بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو HbA1c کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے کی نا آپ کی بلڈ لیول کیا نا رپورٹ آ جاتی ہے, کیا ایوریج آ جاتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کے بلڈ پہ شوگر کی مقدار یا کتنا لیول رہ چکا ہے. اچھا, اب رمضان کے حوالے سے بات کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ ہمیں روزے میں مطلب اسلام میں یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ نہیں روزہ رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, تو وہ اس کو یا تو بعد میں رمضان کے بعد وہ روزہ رکھ لے, اور نہیں رکھ تب بھی نہیں رکھ سکتا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ کسی اور کی مدد کرا دو, افطاری کروا دو, اس کو روزہ رکھوا دو, کوئی اور آپ کی جگہ روزہ رکھ دے, تو اس طرح آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسٹل آپ نے خود ہی روزہ رکھنا ہے تو پھر جو لوگ جن کو ڈائگنوزڈ ہے, جن کو پتہ ہے کہ وہ شوگر کے مریض ہیں, جو ڈائبیٹک ہیں, ان کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے اپنی یہ رینڈم اور فاسٹنگ کی ریڈنگز ریکارڈ کریں, لیول ریکارڈ کریں اور ایک ڈائری میں لکھ لیں, کہیں پہ بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. اور وہ لکھنے کے بعد اپنے ڈاکٹر, جس بھی ڈاکٹر کو آپ چیک کراتے ہوتے ہیں, اس ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کو وہ لیولز دکھائیں. تو اب وہاں پہ ڈاکٹر کا کام یہ ہوگا کہ جو آپ کا جو پرسنل ڈاکٹر ہے, جس کو بھی آپ چیک کراتے آ رہے ہیں, وہ کیا کرے گا کہ آپ کی نا دوائیوں کے حساب سے, آپ کے کام کے حساب سے, آپ جاب کرتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں, جو بھی آپ کا نیچر آف جاب ہے, جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں اس کے حساب سے, آپ کی فٹنس کس طرح کی ہے, کہ آپ اوبیز ہیں, ویک ہے, کیا چیز ہے, اس طرح. اور آپ کی جو رینج ہے کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہے یا نہیں, اس کے حساب سے آپ کو ڈوز سیٹ کر دیں گے اور آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز دیکھنی ہوتی ہیں کہ کوئی اور اس بیماری کے ساتھ, کیونکہ ڈائبٹیز ایک چیز ہے کہ یہ کرونک ہے, یہ اب اگر ایک دفعہ شروع ہو گئی ہے تو یہ ختم نہیں ہونی, ٹھیک ہے, اور یہ ساری زندگی تک چلنی ہے. اور اگر اس کو کنٹرول وقت پہ نہ کیا جائے تو پھر اور جسم میں اور جو باڈی پارٹس ہیں ان کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ان چیزوں کو دیکھ کے اس نے آپ کو دوائیاں دینی ہیں, ٹھیک ہے. دوائیاں ہم یہ سوئچ یہ کر دیتے ہیں کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو کھانے کے بعد, یا انسولین جو ہوتی ہے جن کو کھانے کے بعد فوراً سے آپ کی شوگر لیول بہت کم ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو کہتے ہیں ہر جو بھی شوگر کا مریض ہوگا اس کو یہ ہدایت ضرور ملی ہوگی کہ آپ نے اپنے پاس کوئی میٹھی چیز رکھنی ہے, کہ جب بھی کم ہونے لگے آپ کو شوگر تو آپ نے وہ کھا لینا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہوتا ہے کہ دو چانسز ہوتے ہیں کہ شوگر زیادہ ہو سکتی ہے اور شوگر کم ہو سکتی ہے, کہ دوائی مس ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے. اب دوائی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بالکل دوائی کے لینے کے بعد آپ کا شوگر لو ہو گئی ہے, 70 سے کم چلی جائے گی تو لو کہیں گے, 300 سے اوپر 300 سے اوپر چلی جائے گی تو اس کو ہائی کہیں گے, ہائپر کہیں گے. ان ساری چیزوں کے بعد اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ آپ نے اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کرتے رہنا روزے میں بھی. اب روزے میں بلڈ شوگر آپ چیک کر سکتے ہیں, ذرا سا ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلتا, اور اس کی وجہ سے جو بات بنی ہوئی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے. جب ہم انسولین یا دوائیاں اس طرح کی چینج کر رہے ہوتے ہیں تو بلڈ شوگر لیول یوزلی کہا جاتا ہے کہ دن میں 4 دفعہ آپ نے چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہر کھانے کے بعد اور ایک رات کو سونے سے پہلے. لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ دن میں 2 دفعہ بھی کریں اور اس کو ریکارڈ کر لیں گے. بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہاں کہ علامات کیا ہوتی ہے, کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہماری شوگر لو ہو رہی ہے یا ہائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہماری لو ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس میں ہمارے پاس جو سائن یا سمٹمز یا علامات آتی ہیں اس میں آتا ہے کہ دل گھبرانے لگ جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے سویٹنگ, ٹھنڈے پسینے آنے لگ جائیں گے, اور دل گھبرا رہا ہے, اور نا کمزوری, جسم میں کمزوری محسوس ہوگی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نا اب میری شوگر لو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہائی یا زیادہ ہونے کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ منہ کا خشک ہو جانا, زیادہ پیشاب آنا, بار بار باتھ روم جانے کی حاجت میں ہونا, یا فریکوینسی انکریز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے, ہیڈ ایک, سر میں درد, ٹھیک ہے, سر میں درد ہوں گے. اچھا, ایک بات میں بتاتی چلوں کہ شوگر لو ہونا مطلب کم ہونا آپ کی باڈی میں زیادہ خطرناک ہے بجائے کہ زیادہ ہونے کا, ٹھیک ہے. زیادہ ہونا بھی خطرناک ہوتی ہے لیکن اس کے جو اثر ہے نا وہ تھوڑے عرصے بعد آتے ہیں, لیکن اگر لو ہے تو وہ چند گھنٹوں میں
انسان کی جان بھی لے لیتی ہے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے یا روزوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈائبٹک ہر پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ چینی میٹھا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ جس طرح دوائیاں نہیں باقاعدگی سے لیتے، اسی طرح یہ ہدایت بھی اس پہ بھی نہیں اثر کرتے، عمل کرتے کہ ہم میٹھا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، مت چھوڑیں، لیکن ایک یہ ہے کہ کم کر دیں، ٹھیک ہے. جتنا آپ کھاتے ہوتے ہیں اس سے کم کر دیں، آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے. اب اگر رمضان ہے، جس طرح اب فرائی چیزیں بنتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ایک تو سب سے زیادہ پانی، دودھ، دہی، یہ چیزیں استعمال کریں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور باقی مسئلے بھی نہ اسٹارٹ ہوں. ٹھیک، تیل چکنائی والی چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوائی لازمی کھا کے پھر روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کی اضافہ کرے گی اور مدد کرے گی کہ یہ پتہ چلنے میں کہ اگر کسی کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہے، کسی کو نئی شوگر، یا اس کو نہیں پتا کہ اس کو یہ مرض ہے کہ نہیں یا شروع ہو رہا ہے، تو یہ علامات کی مدد سے وہ اپنی بیماری کے بارے میں جلدی جان سکے، ٹھیک ہے. اور روزوں کی حالت میں رمضان میں آپ کو تھوڑی سی مدد ہو سکتی ہے میری اس ویڈیو سے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. اور باقی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھنا، دوائیاں کھانی ہیں، ٹھیک ہے. میرے مشورے سے ابھی نہیں، کچھ سالوں بعد انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.